مگر ان کو دعا دینا، دوا کی اب نہیں حاجت، مگر ان کو دعا دینا، دوا کی اب نہیں حاجت، مگر ان کو دعا دینا، دوا کی اب نہیں حاجت، مگر ان کو دعا دینا، چلے وہ چھوڑ کر دنیا، چلے وہ چھوڑ کر دنیا، چلے وہ چھوڑ کر دنیا، گلے شکوے بھلا دینا، چلے وہ چھوڑ کر دنیا، گلے شکوے بھلا دینا، چلے وہ چھوڑ کر دنیا، گلے شکوے بھلا دینا۔ شعر پیش کرتا ہوں۔ دنیا پر ہم جی رہے ہیں، پتہ نہیں کون سے غفلت میں دنیا پر جی رہے ہیں، شاید اس دوران کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کو بھی یہ دنیا چھوڑنا ہے، شاید ہم کو یہ پتہ ہی نہیں کہ دنیا چھوڑ کر کے کون سے مقام پر پہنچنا ہے، شاید ہم کو یہ خبر ہی نہیں اس گھر سے نکل کر کے دوسری جگہ جانا ہے، شاید ہم کو یہ پتہ ہی نہیں کہ محشر کے دن اللہ تعالیٰ سوال و جواب کرے گا، شاید ہم کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نماز کے تعلق سے رب کبیر پوچھے گا، دولت عطا کی تھی اس کے تعلق سے پوچھے گا، جس کو جوانی عطا کی تھی اس کے تعلق سے پوچھے گا۔ مصطفیٰ نے جب اعلان نبوت کیا نا تو ابو جہل نے چینی گولیاں شروع کر دی، میرا بھتیجا ہے اور آج نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ پہلے شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت میں، حقیقت پر مبنی ہے۔ درود پاک پر پڑھ کر میری میت سجانا تم، درود بولے بہت دور ہیں، جے پور میں ہیں، وہ آ رہے ہیں، ان کے لیے جنازے کو روکا جائے گا۔ جب تھے موجود تو تکلیف کبھی ہوئی، کبھی ساتھ نہیں دیا، بھوکے تھے، کبھی ایک لقمہ کھانا نہیں کھلایا، آج جے پور سے آ رہے ہیں، کیا کر لیں گے؟ جانے والے تو جا چکے، یہ مٹی کا جسم دنیا پر پڑا ہوا رہ گیا، وہ میں ہوں، چاہے آپ لیے حقیقت بیان کرتا ہوں۔ کہا رک جاؤ، 2 گھنٹے رکو، 4 گھنٹے رکو، پوری شب رکو، ہمارے فلاں شخص وہاں پر گئے ہوئے ہیں، وہ ابھی نہیں ہے، ان کا انتظار کرو۔ ہمارے علماء موجود ہے، پتہ ہے، اگر انسانوں کو پتہ چل جائے کہ مرنے والا جب مر جاتا ہے، جسم یہ مٹی کا دنیا پر باقی رہتا ہے، جتنی دیر روکنے میں جتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے، تو کہا ایک لمحہ اگر نہیں روکو گے اور اکیلے لے جا کر کے دفنا کر کے چلے آؤ گے۔ شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص فرمائیں۔ درود پاک پڑھ پڑھ کر میری میت سجانا تم، درود پاک پڑھ پڑھ کر میری میت سجانا تم، درود پاک پڑھ پڑھ کر میری میت سجانا تم، نبی کا کلمہ پڑھ پڑھ کر، نبی کا کلمہ پڑھ پڑھ کر مجھے کاندھا لگا دینا، نبی کا کلمہ پڑھ پڑھ کر مجھے کاندھا لگا دینا، نبی کا کلمہ پڑھ پڑھ کر مجھے کاندھا لگا دینا۔ آخرہ شعر ہے، اس کلام کا سب سے معتبر حقیقت پر مبنی ہے۔ آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، ہمارے گھر میں یا جن لوگوں کے گھروں میں جو بزرگ دنیا سے رحلت کر کے جا چکے ہیں، کبھی کبھی ہم صرف انتقال ہونے سے لے کر کے 40 تک خالی محدود رکھتے ہیں کہ فاتحہ لگواؤ، کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ اچھا 40 کے بعد کیا قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیا مرنے والے کے لیے سال ثواب کی نیت سے فاتحہ خوانی نہیں کر سکتے ہیں؟ ہر کام کر سکتے ہیں پوری سال کر لیے، کیونکہ مرنے والے کے لیے صرف یہی ایک چیز ہوتی ہے، جتنی بھی قرآن کی تلاوت کر لو،
اور پڑھ پڑھ کر کے ان کے لیے اصالِ ثواب کر دو، لوگوں کو کھانا کھلا دو، پانی کر دو، صدقہ جاریہ کر دو۔ شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ بس اتنی سی گزارش ہے، کبھی جو وقت مل جائے۔ ہمارے عامر بھائی اور بھی کئی لوگ علی جناب مرحوم چاند بابو صاحب کی لہر سے جا کر کے انہوں نے قرآن کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو انہوں نے قرآن پڑھا ہے اس قرآن کو قبول و مقبول فرمائے، اور اس قرآن کا ثواب مرحوم مقبول محمد چاند بابو صاحب کی روح کو جب بے قدیر اصالِ ثواب کی نیت سے کو جزائے خیر، اور اصالِ ثواب کی نیت سے ہم لوگ جو پڑھتے ہیں وہ اصالِ ثواب کی نیت جس سے کرتے ہیں تاکہ جانے والے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کے وسیلے سے ان کے گناہوں میں تخفیف پیدا کرے۔ جو انہوں نے گناہ کیے ہیں اللہ تعالیٰ کو پڑھنے کے وسیلے سے ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے۔ شعر پیش کرتا ہوں۔ بس اتنی سی گزارش ہے، کبھی جو وقت مل جائے۔ بس اتنی سی گزارش ہے، کبھی جو وقت مل جائے۔ بس اتنی سی گزارش ہے، کبھی جو وقت مل جائے۔ تو میری تو ان کی قبر پر جا کر، تو ان کی قبر پر جا کر، تو ان کی قبر پر جا کر کوئی صورت سنا دینا۔ تو ان کی قبر پر جا کر کوئی صورت سنا دینا۔ تو ان کی قبر پر جا کر کوئی صورت سنا دینا۔ چلا میں چھوڑ کر دنیا، گلے شکوے بلا دینا۔